السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کے جو آئے پیش رو ان کی پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں، تو دیکھیے یہ ہوا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے، کتنی تکلیفوں سے گزرے تھے، تب جا کے ہزاروں میں سے صرف 84 بروایت 86 یا 84 افراد ایمان لائے تھے۔ اور کتنی مشکلیں جھیلی تھیں آپ نے میں سیلاب کی مصیبت کے، اور جب آپ گزر گئے دنیا سے تو پھر آپ کے چند ہی نسلوں کے بعد پھر سے وہی سب کچھ آ گیا دنیا میں، وہی بت پرستی، وہی اور دیگر جو وہ ہوتے ہیں جاہلانہ رسمیں، جس میں خدا کا تو ذکر چلا جاتا ہے نا، خدا کہاں کا، کیسا خدا، نعوذ باللہ، کس کا خدا۔ تو ایسی قوم پیدا ہوئی اس نسل میں چند نسلوں کے بعد کہ جو صنوبر کے درخت کو پوجا کرتے تھے۔ ان کا نام آیا ہے قرآن کریم میں، تفصیل تو نہیں دی ہے، تفصیل یقیناً تفسیر میں ہوگی، لیکن قرآن پاک میں اصحاب الرس کا لفظ بتایا گیا ہے۔ رس کے معنی ہوتے ہیں کنواں۔ اس قوم کا نام اصحاب الرس تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے پاس یہ تھے تو بہت جدید ترین، ان کے پاس تمام اشیاء جو اس زمانے کی تھیں وہ سب جدید ترین تھیں، لیکن ان کے پاس پانی کا وہ نہیں تھا، انتظام نہیں تھا۔ اب پانی کے بغیر تو دیکھیں زندگی ہی ممکن نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے کنویں بنائے تھے اپنے اس سے، اور یہ ایک عجیب و غریب انہوں نے اختیار کیا تھا آبپاشی کا، کہ پہاڑ سے انہوں نے نکالے تھے پانی کا ذریعہ، اور ایک ذخیرہ تھا، وہ تھا، بس ان کے پاس یہ تھا، بہت بڑا ذخیرہ نہیں تھا لیکن تھا۔ اب پانی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، جبکہ یہ درخت کو پوجتے تھے، یہ کسی بت وغیرہ کو نہیں پوجتے تھے، صنوبر کے درخت کو پوجتے تھے اور اس کو دیوتا مانتے تھے اپنا۔ بے حد مقدس تھا صنوبر کا درخت ان کے لیے۔ پھر اس قوم نے اسی ذخیرے سے نہریں نکالی اور اس نہروں کے کنارے 12 شہر آباد کیے، اور ہر شہر کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا، جو کہ 12ویں بادشاہ کے تابع کام کرتے تھے وہ لوگ، یعنی جو 11 بادشاہ تھے۔ یہ ہر مہینے اپنے اپنے شہروں میں عید مناتے، لیکن اسفند کا مہینہ جو انہوں نے مقرر کر رکھا تھا یہ 12ویں کا تھا، اور یہ اپنے سب سے بڑے مقدس شہر اسفند میں جمع ہو کر عید مناتے تھے۔ یہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، ان کے شہر بہت خوبصورت تھے جو پتھر سے تراش کر بنائے گئے تھے، اور ہر عمارت، ان کی ہر شے پتھر سے تراشی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کے عید منانے کا طریقہ مختلف تھا، یہ تھا کہ یہ شہر سے باہر جا کر اپنے لگائے ہوئے صنوبر کے درختوں کے پاس آگ جلاتے تھے، پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے جانور کو قربان کر کے اسے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ جب جانور پوری طرح سے جلنے لگتا تھا تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے، خوب رو رو کر درخت کی پوجا کرتے تھے، درخت کو خوش کرنے کے لیے۔
اب دیکھیے ذرا یہ خدا کی وہ ہے نا کیسی نافرمانی ہے۔ بہرحال یہ شہر جو 12واں شہر تھا، ان کے بادشاہوں کی تخت گاہ بھی مانا جاتا تھا۔ جب وہ کفر کی حدوں سے گزر گئے، تب پروردگار عالم نے ان کی فہمائش کے لیے انہی میں سے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نبی علیہ السلام نے جب آئے اور انہوں نے سمجھایا تو وہ اور بھی سرکش اور زوراور ہو گئے، اور اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ یہ اپنے اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چنانچہ نبی اللہ نے ان کے درختوں کو بد دعا دی، جس کے سبب سارے درخت سوکھ گئے، تو وہ قوم کہنے لگی نعوذ باللہ، اس شخص نے ہمارے درختوں پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے نبی اللہ کو یہ سزا دی کہ نبی اللہ کو ایک کنویں میں ڈال کر اس کے اوپر لکڑی کے پٹھے رکھ کے، اور اس پہ وہ قوم کے افراد بیٹھ گئے، جو بھی بیٹھ سکتے تھے جتنے بھی، تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں۔ نبی اللہ 3 دن برابر گریہ زاری کرتے رہے کہ مجھے نکال لو کنویں سے، لیکن اس ظالم قوم نے نہ انہیں نکالا، نہ انہیں کھانا پانی دیا۔ تیسرے دن وہ نبی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک شخص کو مارو گے تو ساری انسانیت کو مارو گے، نہ کہ نبی اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور سب سے پہلے ان کا پانی کا ذخیرہ پروردگار عالم نے خشک کر دیا، اور جب پانی خشک ہوا اور دور دور تک پانی ان کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو خود انہوں نے نکالا تھا پہاڑوں سے، تو جب وہیں سے چشمہ ختم ہو گیا، سوکھ گیا، تو پھر وہ ظاہر ہلاک ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کی خوراک بھی ختم ہو گئی، اور وہ اسے بچا بھی نہیں سکے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس طرح سے ان کی ہلاکت واقع ہو گئی، دردناک ہلاکت کہ وہ پیاسے بھی تھے اور وہ بھوکے بھی تھے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو نافرمانیاں تھیں، بدعمالیاں تھیں، اس کی سزا یہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ و مامون رکھے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کی مخلوق ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ خدا کی مخلوق ہم سے راضی رہے گی تو خداوند کریم بھی ہم سے راضی رہے گا۔ بس اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔